بادشاہ ظالم تھا، قرآن مجید کا واقعہ ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، اصحاب کہف کا واقعہ ضرور پڑھیے گا۔ بادشاہ ظالم تھا، جابر تھا، وہ ظلم کرتا تھا، ان کے ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے کچھ اصحاب اس علاقے کو چھوڑ دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ جائیں گے جہاں اس ظالم کا ظلم نہ ہو۔ تو وہ جب چلتے ہیں تو راستے میں ان کو بکریاں چرانے والا وہ بندہ مل جاتا ہے، چرواہا مل جاتا ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، اتنے 5-6 لوگ، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم جو ظالم بادشاہ ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے ظلم سے ہم بچنے کے لیے ہم جا رہے ہیں کسی محفوظ جگہ پر، تاکہ ہم خدا کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ تو وہ کہانی اس چرواہے کو بڑی پیاری لگی، ان کا ارادہ، ان کا تمنا بڑی پیاری لگی۔ چرواہے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے بکریاں چھوڑ دیں، اس نے سوچا یہ بکریاں خود بخود گھر چلی جائیں گی واپس، وہ چرواہا ان کے ساتھ چل پڑا۔ چرواہا جب چل پڑا تو بکریوں کو چرانے والے چرواہے کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ تو اس کتے نے جب مالک کو جاتے ہوئے دیکھا تو کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کتا تو بھونکے گا، ہم تو چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، اس ظالم بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ تو ہمیں جان سے مار دے گا، یہ کتا ہمیں پکڑوا دے گا۔ چرواہے کو بولنے لگے بھائی اپنے کتے کو چھوڑ دو اور اس سے جان چھڑاؤ یا تم بھی واپس جاؤ۔ چرواہے نے کہا کہ مجھے تو آپ کے سفر میں مجھے آ گیا ہے مزہ، ہم بھی سفر کر رہے ہیں دوستو، ہم بھی سفر میں ہیں۔ نقشبندی سلسلے میں ہے کہ سفر در وطن، ایسا سفر کرو کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی تمہارا سفر رکے نہیں۔ یہ نہیں کہ پاکستان سے جہاز میں بیٹھ کر یہاں آئے تو یہ سفر ہے، نہیں، یہ روحانی سفر ہے، یہ قلبی سفر ہے جو بہتری کی جانب ہے، ایک اور بہتری، ایک اور اچھائی کی طرف قدم بڑھانا، اپنے آپ کو اور بہتر، تاکہ خدا کا محبوب بن جائے وہ بندہ، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے۔ الا ان اولیاء اللہ، وہ خدا کے جو دوست ہیں، وہ اللہ خود فرما رہا ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں، خدا کے اس رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کتے کو اس چرواہے نے بھگانے کی کوشش کی، کتا نہیں باز آیا، وہ نہیں بھاگا، وہ زبان حال سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے کیوں بھگاتے ہو، مجھے بھی ساتھ چلنے دو۔ تو وہ کتا ان کے ساتھ چل پڑا اور وہ پھر کہیں کسی غار میں جا کر بیٹھ گئے، تو کتا دروازے پر بیٹھ گئے اور وہ کتے کو بھی نیند آ گئی۔ وہ ان اصحاب کہف کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ کہتے ہیں 5 ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 6 ہیں، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، یہ تفصیل سے آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو وہ سو گئے، ان کو نیند آ گئی، اور کتا بھی اس غار کے دروازے پر سو گیا، اس کو بھی نیند آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں، جس طرح وہ دیکھیں نا، وہی چیز ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کے ذکر کے لیے یہاں چل کر آئے۔ یہ خود ایک نیت اتنی اعلیٰ ہے کہ اتنا ارادہ بہترین ہے کہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، ان کو بڑا عرصہ گزر گیا ہے، ان کی کروٹیں بدل لو۔ فرشتے آئے، ان سب لوگوں کو جو اصحاب کہف تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، جتنے بھی خدا جانتا ہے، ان کی کروٹیں بدلی اور واپس چلے گئے۔ تو خدا نے کہا کہ سب کی کروٹیں بدلیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سب کی کروٹیں بدلی۔ آپ نے فرمایا نہیں، کسی کو تم بھول گئے ہو، تو واپس گئے۔ تو اس طرح یعنی 1-2 مرتبہ ان کا آنا جانا ہوا، پھر ان کو امر ہوا کہ بھائی یہ کتا دروازے پر سویا ہوا ہے، اس کی بھی کروٹ تمہیں بدلنی ہے۔ تو ان فرشتوں نے آ کر اس کتے کی کروٹ بدلی۔ سعدی کہتا ہے سگے اصحاب کہف، سعدی کا قول، سگے اصحاب کہف کے روزے چند، پائے نیکاں گرفت مردم شد۔ اصحاب کہف کے کتوں کو دیکھو کہ اچھے لوگوں کا دامن پکڑا، ان کے پیچھے چل پڑا، اور وہ مردم شد، وہ کہتا ہے کہ وہ مرد بن گیا۔ وہ روایات میں ہے کہ روز قیامت یہ کتا بھی انسانی شکل میں، یہ کم و بیش مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسانی شکل میں یا کسی بھی شکل میں وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کیوں اس کو مقام ملا؟ وہ تو کوئی کتاب نہیں پڑھا ہوا تھا،
کوئی اس نے واعظ نہیں سنا تھا، کوئی تقریر نہیں سنی تھی، بس اس کو اچھوں کا ساتھ مل گیا تھا، بس اس اچھوں کے ساتھ کو اس نے چھوڑا نہیں، اس ساتھ کو اس نے اچھی طرح سے پکڑ لیا۔ تو یہ جو صحبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور دوسرے پھر سعدی آگے کہتا ہے پسر نوح با بدام نشست، پسر نوح یہ بھی قرآن مجید کا واقعہ ہے، پسر نوح با بدام نشست خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اتنے اول العزم پیغمبر کا بیٹا، وہ بھی قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا آؤ کشتی پہ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا تھا یہ کشتی کو میں کیوں بیٹھوں؟ اس نے کہا تو یہ پانی آ رہا ہے، اس سے کیا ہوگا، میں کسی اونچائی پر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا بہت زیادہ پانی آئے گا، تو اس نے کہا میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنے دوست جو بھی جیسے بھی تھے وہ ان کے ساتھ رہا، اپنے والد کے ساتھ نہیں بیٹھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں بیٹھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ رہا جو نوح علیہ السلام کی مخالفت میں تھے۔ تو سعدی کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ رہا، ان کی صحبت میں رہا، ان کے نبوت والا خاندان ہی گم ہو گیا، یعنی اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے دوستو اس تعلق، اس نسبت، اس رابطے کی اہمیت کو ہم سمجھیں، تو اسی میں ہماری نجات اور فائدہ اور کامیابی ہے۔